نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی آپ پر رحمت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہو۔ صدا میری دعا ہے آپ کو دونوں جہاں میں راحت ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، صحت زندگی تندرستی دے، عزت آبرو دے، رزق روزی فراغتی کا دے، ہر قسم کی تکلیف تنگی ترسی مصیبت آفت بلا سے اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میرے پریویس لیکچرز اسی کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ہی تھے، آج بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایک ماحول خوف کا ماحول کریٹ ہو چکا ہے، اس خوف کے ماحول سے اور نا امیدی سے خود کو کیسے باہر نکالیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب کریم کا ارشاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ یعنی اللہ رب کریم کا ارشاد ہے، لا تقنطوا، نہ تم مایوس ہو جانا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورہ انشراح کی آیت ہے، ان مع العسر یسرا، اور اس سے بعد اگلی آیت بھی ہے، فإن مع العسر یسرا، یعنی تنگی کے بعد آسانی ہے، اور بے شک یقیناً تنگی کے بعد ضرور آسانی ہے۔ اگرچہ یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، پریشان نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ زیادہ وقت گزر چکا ہے، کم رہ گیا ہے، یہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اچھا وقت آئے گا، کشادگی کا وقت آئے گا، خوشحالی کا وقت آئے گا، آسودگی کا وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ خوف کے سائے ٹل جائیں گے، یہ تکلیف دہ وقت گزر جائے گا، یہ تکلیف ٹل جائے گی، یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتی ہوں، اسے سن کے یقیناً آپ کو بہت اطمینان نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ یعنی جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب اسے نعمت اور راحت پہنچتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ آفر، یہ گولڈن چانس، یہ اپرچونٹی صرف اور صرف مومن کے لیے ہے، کفار کے لیے یہ اپرچونٹی نہیں ہے۔ جی، تو مذکورہ والا حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم خوب جھولیاں بھر بھر کے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، جنہیں یہ مرض لاحق ہو چکا ہے، تو وہ صبر کر کے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے، وہ شکر کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیاوی زندگی ایک مختصر حیات کا نام ہے، اس کے بعد انسان انتقال کر جاتا ہے، یعنی یہاں سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، اس کے بعد برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اخروی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کمرہ امتحان ہے، اس میں جو کچھ کیا ہوگا آخرت میں اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، اور اسی کے مطابق انسان کا آخرت کے انجام کا دار و مدار اسی امتحان گاہ کے اعمال پر ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بھی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کی روشنی میں تمام اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہ وقت اگرچہ مشکل اور تکلیف دہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر کر کے نیکیاں کمانے اور ان نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کا بہترین موقع بھی ہے، لہٰذا اس سے خوب فائدہ اٹھائیے۔ یہاں تک تو صبر کر کے نیکیاں جمع کرنے کا تذکرہ تھا، اب آگے ہے کہ ہم شکر کر کے نیکیاں کیسے کمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو
اور آخرت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ مطلب اس حدیث کا یہ کہ اگر آپ نے دنیا کے مقابلے میں موازنہ کرنا ہے، تقابل کرنا ہے، تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ مثلا وہ بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے شاید کھانا کھایا ہے، یہ نہیں کھایا، وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ بھی تو لوگ ہیں جو ہم سے تھوڑے سے کم تر حالات میں جی رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ موازنہ کریں گے نا تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر سے شکر کے جذبات، شکر کی فیلنگ ابھرے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، یعنی ان لوگوں کو دیکھیے جو بہت ہی نیک ہیں، جو احسن طریقے سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے میں، نماز کو پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ جلد ہی لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو ہم واپس آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف کہ آخرت کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ نیکیاں کماتے ہیں، جو ہم سے زیادہ بہتر ہیں، جو گناہوں سے دور رہتے ہیں، جو اللہ کو ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، ان کو دیکھو جی۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ملک کو اس وبا سے دوسرے ممالک کی نسبت محفوظ رکھا ہے۔ پیچھے صبر کا ذکر تھا اس سے پہلے، اب ہم نے شکر کا ذکر جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے کہ ہمیں شکر کیوں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ملک کو اس وبا سے دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ محفوظ رکھا ہے۔ اس بنا پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں مریض باقی ممالک کی نسبت کم ہیں، اس بات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مزید ہمیں اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے مریض باقی ممالک کی نسبت زیادہ جلدی ٹھیک ہو رہے ہیں اور زیادہ تعداد میں شفا یاب ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کے ہر شخص کو، خواہ وہ ملک میں ہو یا ملک سے باہر دور پردیس میں، اپنے اہل و عیال سے، اپنے عزیز و اقارب سے دور ہے، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرا پاک پروردگار اس تکلیف دہ مضی مرض، اس وبائی مرض سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس بارے میں دعا پہلے بھی اپلوڈ کر دی تھی، دوبارہ پھر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اس دفعہ تھوڑی سی ذرا مختصر ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔